مکتوب نمبر 30۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ درگاہ، دربار شاہی، یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مقدس و بلند مقام مراد ہے، بادشاہی محل اجلاس کی جگہ۔ اطلاق، کسی مفہوم کی کسی شخص کا شیپ یا شے پر چسپاں کرنا، کسی چیز کا ایک دوسری چیز پر منطبق کیا جانا۔ تجلی، کسی اعلیٰ مخفی حقیقت کا اس طرح ادراک کہ وہ ادراک اس حقیقت کے شان نشان نہ ہو بلکہ دیکھنے یا ادراک کرنے والے کی استعداد کے مطابق ہو، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ سالکین پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی تجلی ہو سکتی ہے اور اس کی صفات کی بھی۔ تجلی سوری، انسان کے خیال پر جو تجلی ہوتی ہے اس کو تجلی سوری کہتے ہیں۔ انسانی خیال میں مادے سے پاک چیزیں بھی صورت و شکل کے ساتھ پائی جا سکتی ہیں، اس لیے خیال پر جو تجلی ہوتی ہے اس میں شکل و صورت کا عنصر ہوتا ہے۔ یہ تجلی مجرد یا مادے سے بالکل پاک نہیں ہوتی، جیسے خواب میں اللہ تعالیٰ کا کسی متعین صورت میں دیدار ہو سکتا ہے، جو کہ تجلی سوری کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تجلی سوری کی خواہ کسی قسم کی ہو سے آفاقی میں داخل ہے اور علم الیقین کے مرتبہ یعنی مقام میں حاصل ہوتی ہے۔ شہود انفسی، اپنی ذات میں مشاہدہ۔ شہود آفاقی، اپنے ذات سے باہر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ۔ سیر انفسی، انفس یعنی اپنے ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ملاحظہ کرنے کا سفر۔ سیر آفاقی، آفاق اپنی ذات کے باہر یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ملاحظہ کرنے کا سفر۔ علم الیقین، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مستند طریقوں سے کسی کو پتہ چلے کہ زہر سے آدمی مرتا ہے اور آگ شاہ کو جلاتی ہے۔ عین الیقین، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چیز کو آگ سے جلتا ہوا دیکھتے ہے، زہر سے مرتا ہوا دیکھتے ہے۔ اس مکتوب میں تجلی سوری کو علم الیقین کے مرتبہ میں فرمایا گیا ہے۔ حق الیقین، اس کی مثال ایسی جیسے کسی خود پر کوئی چیز گزرتی ہے، جیسے آگ سے جلا یا زہر سے مرنے لگا تو اس کے لیے وہ حق الیقین ہے۔ اس مکتوب میں شہود انفسی کو حق الیقین کے مرتبہ میں فرمایا گیا ہے۔ وراء الورا، ورا کے معنی کسی کی آنکھ سے اجل ہونا ہے، چاہے پیچھے ہو یا آگے۔ قرآن پاک میں ہے میں وراء جہنم، اس کے آگے سامنے دوزخ ہے۔ وراء الورا میں سے زیادہ مبالغہ ہے، یعنی پیچھے سے پیچھے، دور سے دور، پرے سے پرے، بہت دور، بعید تر۔ مکتوبات شریف میں لفظ کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے، یعنی جس کا ادراک حواس کے ذریعے سے نہ ہو سکے، جو محسوس ہی نہ ہو سکے، ماوراء عقل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیہودہ گو یعنی معقول یا مناسب بات نہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مناسب بات کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دید دیکھنا، شنید سننا۔ بے حاصلی کچھ حاصل نہ ہونے کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اس کی نسبت سلوک کی انتہا میں بھی یہی بے حاصلی کی کیفیت رہتی ہے۔ محدث یعنی غیر ازلی، جو ہمیشہ سے نہ ہو۔ قدیم ازلی، جو ہمیشہ سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک۔ فائنائٹ مکانی محدود، انفائنائٹ لا مکانی لا محدود۔ فنا، جب انسان کا اپنی ساری ملکیت ظاہری مثلا عزت، شہرت، دولت وغیرہ اور باطنی مثلا علم، جذبات، خواہشات سے تعلق کا احساس ختم ہو جائے اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ یاد رہے تو یہ فنا کہلاتی ہے۔ بقا، فنا کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس احساس کو لوٹا دے لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کرتا ہو لیکن اس کو اپنی قابلیت نہیں سمجھتا ہو تو اس کو بقا کہتے ہیں۔ علم حضوری، ہمیں اپنے ذات کا علم ہر وقت حاصل ہے، اس علم میں ہمیں کسی توجہ کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ ہمیں ہر وقت حاصل ہوتی ہے، چاہے ہم کسی بھی کام مصروف، اس کو علم حضوری کہتے ہیں۔ وجود موہوب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وجود، جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی شخصیت و ترجیحات کو قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک شخصیت عطا کی جاتی ہے جس کو بقا باللہ بھی کہتے ہیں۔ جذبہ یعنی جذب، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے نفس کے تقاضوں کا عارضی طور پر ایسے دبانا کہ ان کا فی الوقت تو احساس نہ ہو لیکن ان تقاضوں کی طرف دوبارہ رجوع کا امکان شدید ہو۔ سلوک، نفس کے تقاضوں کی ایک ترتیب سے ایسے دبانا کہ ان کا دم نہ دیر پا ہو۔ استغراق، لفظ غرق سے ہے، توجہ میں ہو جانا یا کسی چیز کی طرف کامل توجہ کا ہو کر اپنے آپ کو بھول جانا۔ اضمحلال، نیستی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزوری، ناطاقتی۔ مشابہ، ملتا جلتا۔ وجود عدم، جذبہ کے مقام میں سالک کے اوپر ایک قسم کا اضمحلال طاری ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے نفس کے تقاضے مان پڑ جاتے ہیں، یہ حالت فنا کے مشابہ ہوتی ہے لیکن اصل فنا اور اس حالت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس حالت سے رجوع یا واپسی ممکن ہے، دوسرا فرق یہ کہ اصل فنا جذبہ کے بعد سلوک طے کرنے سے حاصل ہوتی ہے جبکہ یہاں صرف جذبہ پایا جاتا ہے۔ مامون، محفوظ۔ احوال، حال کی جمع ہے، حال تصور میں کبھی مقام کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں جیسے یہاں، اس سے مراد عارضی کیفیت ہو، اور کبھی قال کے مقابلے میں مراد وہ علم ہے جس کے ساتھ قلب یا باطن کی کیفیات شامل ہو۔ تلوینات،
تلوین سے حوال کا بدلنا تلوین کہلاتا ہے. سالک کی ناپختگی کی علامت ہے، لیکن پختگی تمکین کے لیے تلوین لازمی ہے. زائل ہونا، خاتمہ، انجام، آخر. زوال، ترقی، عروج کے کم ہونے یا ختم ہونے کی کیفیت. اتصال، وصل، مل جانا، پیوست ہونا. تصوف میں قرب الہی کے احساس کے لیے استعمال ہوتا ہے. معمولات، وہ باتیں جن کی عادت ہو. معرفت، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس تعلق کا ادراک. معرفت کا جس سے سالک ہر وقت اپنے حال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی منشا بہتر طریقے سے ادراک کر لیتا ہے. اس صاحب انکشاف کو عارف کہتے ہیں. عارف چونکہ اپنے عجز و بے ثباتی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی اچھی طرح جانتے، اس لیے باوجود دوسروں سے بہتر جاننے کے اپنے آپ کو ہمیشہ قاصر، قصوروار سمجھتے. منقطع، قطع ہونے والا، جو کاٹ دیا گیا ہو، جدا، ٹوٹا ہوا. وسیلہ، سہارا، ذریعہ، توسط. مراتب ولایت، ولی ہونا، اللہ تعالیٰ سے تقرب کے درجات. منزہ، عیبوں سے بری، پاک ہونا. ذلیت، ذل ہونا. ذل سے مراد عکس ہے، جیسے درخت کا سایہ یا درخت کا عکس پانی میں جو نظر ہے، یا آدمی کا عکس آئینے میں جو نظر آتا ہے. یہ ذل کی مثالیں. ذل کے مقابل لفظ اصل ہے. سالک پر ایسے مقامات ہیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مخلوق کی صفات اور افعال اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کی عکس دکھائی دیتے ہیں. اس سے جب اگلے مقام ترقی ہو تو مخلوق اور خالق میں مناسبت جو ذلیت کے رنگ میں ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک نسبت رہ جاتی ہے، اور وہ خالق اور مخلوق کی نسبت ہے، جس میں مخلوق کی طرف محض حاجت ہے اور خالق کی طرف سے استغنا ہے. استغنا ضرورت سے آزاد ہونا. زندقہ، یہ الحاد کو کہتے ہیں، بے دینی اور دین سے پھر جانا. مکتوب نمبر 30، شہود آفاقی و انفسی اور شہود انفسی و تجلی سوری کے درمیان فرق کے بیان میں، اور مقام ابدیت کی شان کی بلندی اور اس مقام کے علوم کی علوم شرعیہ کے مطابق ہونے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں، ملا محمد صدیق جو کہ درگاہ مجددیہ کے پرانے خادموں میں سے ہیں، فرماتے تھے کہ یہ مکتوب گرامی بھی شیخ نظام تانسیری کی طرف صادر فرمایا گیا تھا. شرفکم اللہ سبحانہ بکمال اتباع المحمدی وزینکم بالزی السنی المصطفی علیہ وعلی آلہ من الصلاۃ افضلها من التحیات اکملها. میں نہیں جانتا کہ کیا لکھوں اگر اپنے مولا تعالی و تقدس کی پاک بارگاہ کی نسبت کوئی بات زبان پر لاؤں تو جھوٹ اور بہتان ہوگا. حق سبحانہ تعالیٰ کی اعلیٰ بارگاہ اس سے بہت بلند ہے کہ مجھ جیسا بیہودہ گو اپنے زبان سے اس کی تعریف کرے. چوں مثل مانند والا بے چون بے مثل کے بارے میں کیا بیان کرے. اس میں حضرت نے بہت اہم بات فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے، اس کا کوئی مثال نہیں. تو اللہ جل شانہ کی ذات چونکہ وراء الورا ہے، تو اس کے بارے میں ہم جیسے لوگ جو صرف اپنے دید کو دید سمجھتے ہیں، یعنی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا اللہ جل شانہ کے بارے میں اگر بات کریں گے اپنی طرف سے تو وہ اپنے اوپر زیادتی ہوگی. ہاں، اللہ جل شانہ نے اپنے بارے میں جو خود ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا ہے، ہم وہ بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. فرمایا کہ محدث از غیر ازلی قدیم ازلی کے متعلق کیا ڈھونڈے. نہیں، محدث یعنی غیر ازلی قدیم ازلی کے متعلق کیا ڈھونڈے. مکانی لامکانی کے بارے میں کب تک دوڑے. بیچارہ اپنی ذات سے باہر کچھ نہیں رکھتا اور اپنے آپ کے علاوہ کسی چیز میں کچھ گزر نہیں رکھتا. یہ اصل میں بہت اہم بات ہے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس چیز کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ اللہ جل شانہ کی ذات بہت زیادہ بلند ہے ہماری سوچ سے. ہم لوگ اپنی سوچ سے اللہ جل شانہ کے بارے میں کوئی گمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارا سارا سوچ ہمارے دید پر منحصر ہے، شنید پر منحصر ہے. جو ہم لوگ سوچتے ہیں اس پر منحصر ہے، اور یہ چیزیں ہمارے دید سے اور شنید سے اور سوچ سے بہت اونچا ہے. اب لہٰذا ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. یعنی یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. ذرہ گر بس نیک و در بس بد بود، گرچہ عمر تک زند در خود بود. ذرہ خواہ نیک ہو یا بد مگر عمر بر دوڑے رہے بس یہیں. یہ معنی بھی سیر انفسی میں حاصل ہوتے ہیں جو کام کی انتہا میسر ہوتی ہے. حضرت خواجہ بزرگ خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سر تعالی نے فرمایا کہ اہل اللہ اور فنا و بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں
اپنی ذات میں دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنی ذات پہ پہچانتے ہیں، ان کی حیرت اپنے وجود میں ہوتی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اپنی جانوں کے اندر غور نہیں کرتے؟ اس سے پہلے جو سیر بھی ہے وہ سیر افاقی میں داخل ہے۔ سیر سے اصل میں یہ سمجھ لیں علمی علوم جو انسان کے اوپر سامنے آتے ہیں اور احوال سامنے آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ چیزیں کچھ سمجھ ان کو آتی ہے، یہ سیر کہلاتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو سیر انفسی بھی ہوتا ہے، سیر آفاقی بھی ہوتا ہے۔ سیر آفاقی یہ بات ہے کہ انسان اپنے باہر، جیسے میں مجھ سے باہر جو ہے یہ ابھی مسجد ہے، باہر گاؤں ہے، پھر اس کے بعد ملک ہے، پھر اس کے بعد دنیا ہے، پھر اس کے بعد کائنات ہے، یہ سب سیر آفاقی ہے۔ اور میں اپنے اندر جو سوچوں، جو غور کروں، جو مجھے محسوس ہو، اب دیکھو مجھے جو درد محسوس ہوتا ہے تو درد مجھے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، کسی اور کو میں بتاؤں گا تو اس کو درد تو نہیں آئے گا، میں صرف اشارہ کروں گا کہ یہاں پر ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے سیر انفسی کہلاتا ہے، انسان اپنے اندر کچھ دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو سیر بھی ہے وہ سیر افاقی میں داخل ہے، جس کا حاصل کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، اور یہاں بے حاصلی کا لفظ کا اطلاق اثر مطلب کہ حاصل ہونے کی نسبت سے، ورنہ وہ من جملہ شرائط و آمادہ کرنے والے امور کے ہیں۔ شہود انفسی سے کوئی شخص وہم میں نہ پڑے اور اس کے تجلی سوری کے شہود کے مانند جو کہ متجلی لہو، جس کو تجلی منکشف ہو کہ نفس میں ہے، خیال نہ کرے ایسا ہرگز نہیں۔ تجلی سوری ہاں قسم قسم کی ہو، سیر افاقی میں داخل ہے اور علم الیقین کے مرتبہ مقام میں حاصل ہوتی ہے، اور شہود انفسی حق الیقین کے مرتبہ کے مقام میں ہے جو کہ کمال کے مرتبوں کی انتہا ہے۔ اور شہود کا لفظ اس جگہ عبارت کے میدان کی تنگی کی وجہ سے بولا گیا ہے، ورنہ جیسا کہ ان کا مطلب بے چون بے چگون، بے مثل بے مثال، اس کا مطلب کے ساتھ کیا نسبت بھی بے چون بے چگون ہے، چون کو بے چون کی طرف کوئی راہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سیر آفاق سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ باہر اپنے آپ سے باہر جو دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ شہود ہے تجلی سوری کی۔ ہاں جی، یعنی مطلب یہ کہ وہ جو مطلب جو سیر افاقی ہے اس میں یہاں جو نسبت ہے وہ صرف آمادہ کرنے کے شہود انفسی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے ذات کے اندر جو نظر آتا ہے کوئی چیز، تو یہ بھی ایک قسم کی انسان کی اپنی سوچ ہے، یا یوں سمجھ لے یقین کا ایک مرتبہ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ تو یہاں پر جو تجلی سوری ہے، تجلی سوری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی صورت منکشف ہو۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں میرے ذہن میں بنا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، اب اس سے وہ ایک صورت منکشف ہو تو جس کو تجلی سوری کہتے ہیں۔ اس تجلی سوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سیر آفاقی میں داخل ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں علم الیقین۔ علم الیقین سے مراد یہ ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ کی ذات پر یقین ہے، اس یقین کی وجہ، یقین کا علم ہے، اس کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، علم الیقین۔ آپ بات سمجھ لیں؟ دیکھو اللہ پاک پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، نمبر ایک، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ پاک سب کچھ کرتے ہیں، یہ سارا ہمارا علم ہے، اس پر ہمیں یقین ہے۔ اب اس کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر جو مرتبہ بنا ہے، اس نے جو شکل اختیار کر لی، جو صورت اختیار کر لی، اس کو تجلی سوری کہیں گے۔ تو یہ گویا کہ علم الیقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میرا جو علم ہے یقین والا، اس کے ذریعے سے یہ چیز بنی ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد شہود انفسی حق الیقین کے مرتبہ کے مقام میں، شہود انفسی سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا علم حضوری کے ساتھ مجھے حاصل ہو۔ علم حضوری سے مراد، علم حضوری ایک ایسی چیز ہے جو کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو خود بخود حاصل ہوتا ہے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مجھے درد ہوتا ہے تو کیا مجھے بتائے گا کہ آپ کو درد ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا کہ آپ کو درد ہے؟ بلکہ آپ بتائیں گے لوگوں کو۔ جبکہ باہر کی دنیا میں جو ہوگا وہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ کو کوئی بتائے گا، یا آپ کسی حس سے دیکھیں گے، مثلا آپ آنکھ سے دیکھیں گے، آپ کان سے سنیں گے، آپ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں، تو تب آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا، ورنہ ویسے تو وہ جو علم آپ کو حاصل ہوتا ہے باہر کی دنیا کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آفاقی، سیر آفاقی میں ہوتا ہے،
اور وہ علم الیقین کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ شہود انفسی جو ہوتی ہے یعنی انسان کا اپنے اندر وہ حق الیقین کے مرتبے ہیں، کیونکہ انسان کو وہ خود محسوس ہوتا ہے اپنے طور پر بغیر کسی اور واسطے کے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ حضرت نے یہ فرمایا ہی کہ یہ جو شہود کا لفظ میں نے بولا ہے، یہ شہود کا لفظ بھی تنگی دامانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اس کو بیان کروں، کوئی لفظ میرے پاس ہے نہیں، تو میں اپنے الفاظ کو ناکافی سمجھتا ہوں اس کو بیان کرنے کے لیے۔ میں تنگی لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ عرض کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب گڑ اور شہد کے درمیان، مٹاس کے درمیان فرق بیان کرے تو چند لفظوں میں کہ دونوں کے مٹاس کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہاں، تو اب یہ مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ الفاظ میں کیسے بیان کی جائے، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے گڑ کا بھی جو مٹاس ہے اور جو شہد کا مٹاس ہے وہ بھی بالکل آپ کو پتہ ہے، دونوں چیزیں آپ کو بالکل بالیقین پتہ ہے، حق الیقین کے ساتھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو بیان نہیں۔ تو یہ شہودی انفسی جو ہے یہ حق الیقین کے ساتھ ہے، لیکن اس پہ شہود کا لفظ بولنا یہ تنگ دامانی ہے، کیونکہ دیکھنا، شہود کا تعلق دیکھنے سے، اور یہاں پر دیکھنا ہے نہیں، تو پھر اس کو کس لفظ سے بتایا جائے؟ ہاں جی، تو یہ مطلب تنگ دامانی والی بات ہے کہ یہ کیونکہ بے چون اور بے مثل جس کا کوئی مثال نہ ہو، کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب جس کو دیکھ نہیں سکتے، جس کے بارے میں کوئی مثال نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں صرف حیرت ہی ہوگی نا، جیسے ابھی آپ لوگوں کو حیرت ہوگی نا کہ شہد اور گڑ کے مٹاس کے درمیان فرق، اس پہ حیرت ہوئی نا کہ میں کیسے بیان کروں؟ ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ حیرت والی بات ہوگی۔ اتصال بے تکیف و بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، لیک گفتم ناس را نسناسنا، ناس غیر از جان جہاں اشناسنا۔ اتصال اللہ کا انسان سے ہے کچھ ایسا کب بیان میں آ سکے، ذکر یا انسان ناقص کا نہیں بلکہ جو ہو مرد کامل بالیقین۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا وصل انسان کے ساتھ کچھ ایسی بات ہے کہ وہ بیان میں آ نہیں سکتا، اور یہ میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ مرد کامل کی بالیقین کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ کیسے بیان ہو، اور شہودی صوری مذکور کے ساتھ شہودی انفسی کے متحد ہونے کا وہم پیدا ہونے کی جگہ ان دونوں مقامات میں آدمی کی بقا کا حاصل ہونا ہے، یعنی نفس جب درمیان سے غائب ہوگا اور بقا آئے گا، فنا کے بعد جو بقا آئے گا، اس وقت شہودی انفسی اور شہودی صوری یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ تجلی صوری متجلی لہو کو فنا کرنے والی نہیں، اگرچہ قیود میں سے کسی قید کو کسی قدر دور کر دیتی ہے لیکن فنا کے تک نہیں پہنچاتی، بس اس تجلی میں سالک کے وجود کا باقی رہنا پایا جاتا ہے، اور سیر انفسی خود پوری فنا اور کامل ترین بقا کے بعد ہے، بس ناچار معرفت کی کمی کی وجہ سے ان دونوں بقاؤں میں فرق نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ شہودی صوری جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ متجلی لہو، یا جس کی طرف تجلی ہوتی ہے، ہاں جی، اس کو فنا نہیں کرتا، یعنی اس کے حص موجود ہوتی ہے، حص اس کا موجود ہے، فنا نہیں ہے، جبکہ جو جس کو مطلب کہتے ہیں سیر انفسی میں جو فنا ہوتا ہے وہ مکمل فنا ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں کیسے ملیں گے؟ یہ جو شہودی صوری ہے اور تو اس کا مطلب جس وقت بقا کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت پھر بات بن سکتی ہے، لیکن ان دونوں بقاؤں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے، اور انفسی خود پوری کا پوری فنا اور کامل ترین بقا کے بعد ہے، بس ناچار معرفت کی کمی کی وجہ سے ان دونوں بقاؤں میں فرق نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً اتحاد ایک ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت نے ایک بہت مشکل بات بیان کی، اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں۔ دیکھیں
حضرت نے فرمایا کہ شہودی انفسی جو ہے اس میں کامل ترین بقا ہے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل چونکہ اس میں مکمل فنا ہو جاتی ہے اور مکمل فنا کے بعد اعلیٰ ترین بقا حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ جو تجلی سوری ہے، ہاں جی، وہ اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو تجلی سوری ہے وہ انسان کو یعنی جو جس کی طرف تجلی ہو رہی ہے اس کو فنا نہیں کر سکتی، اور اس میں کچھ جس کو کہتے ہیں یعنی اس کا یعنی محسوس کرنے والے نظام موجود ہوتا ہے، اگرچہ کچھ کمی اس میں آ سکتی ہے کہ اس کے اندر انسان مشغول ہو جائے کہ باقی چیزوں کی خبر نہ رہے، کچھ کمی آ سکتی ہے۔ تو اب ان دونوں کے اندر چونکہ نہیں ہو سکتا، فرق نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں چونکہ یہ معرفت کی کمی ہے اور فرق نہیں ہو سکتا، لہٰذا آدمی سمجھتا ہے جیسے وہ مل گیا، جیسے اس کو بس وصال ہو گیا۔ سمجھ میں آئی جو بات؟ چونکہ وصال ممکن تو نہیں ہے، لیکن اس کو وصال کے جامع میں جیسے شہود کا لفظ اس کے لیے ایک تنگ دامانی ہے، اس طرح وصال کا لفظ بھی اس کے لیے تنگ دامانی ہے، یعنی اس کو ہم کہہ نہیں سکتے وصال ہو گیا، لیکن اس مقام حیرت کو جس میں انسان معرفت یعنی جو نا جس کو کہتے ہیں مطلب اس کو ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے، تو یہ کیسے ہو؟ تو اس کو کہتے ہیں وصال۔ یہ وصال مطلب کے معنی میں ہے، یعنی گویا کہ مکمل وصال کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ اس کیفیت کو وصال کہا گیا ہے، اس کیفیت کو وصال کہا گیا۔ پھر دوبارہ سناتا ہوں، اب تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ انداز ہو گیا نا، اب سنیں۔ اور شہودی سوری مذکور کے ساتھ شہودی انفسی کے متحد ہونے کا، اچھا یہ تو نہیں ہے، اور شہودی سوری مذکور کے ساتھ شہودی انفسی کے متحد ہونے کا وہم پیدا ہونے کی جگہ ان دونوں مقامات میں آدمی کے بقا کا حاصل ہونا ہے، یعنی شہودی سوری جو بتایا گیا ہے یعنی صورتاً مطلب جو ہے نا وہ جو انسان کہتا ہے مجھے نظر آتا ہے، اور شہودی انفسی یعنی انسان اپنے آپ کو گم کر دے، شہودی انفسی، یہ دونوں باتیں جو ایک جگہ مل سکتی ہے تو کیا ہے، وہ ان دونوں میں بقا کا حاصل کرنا ہے۔ تو تجلی سوری جو ہوتی ہے وہ انسان کو مکمل فنا نہیں کر سکتی، البتہ کچھ اپنے احساس کم کر سکتی ہے، لیکن جو اس فنا کی حد تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس تجلی میں سالک کے وجود کا باقی رہنا پایا جاتا ہے، اور سیر انفسی خود پوری فنا اور کامل ترین بقا کے بعد ہے، پس ناچار معرفت کی کمی کی وجہ سے، یعنی چونکہ دونوں کی معرفت مکمل ہو نہیں سکتی، ان دونوں بقاؤں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، اس لیے مجبور اتحاد ایک ہونے کا حکم لگاتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ دوسری بقا ان کے نزدیک بقا باللہ سے تعبیر کی گئی ہے، اور وہ اس وجود کو وجود موہوب حقانی یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کا بخش و وجود کہتے ہیں، تو شاید اس وہم سے نجات حاصل کر لے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وجود جو انسان اپنے آپ کو فانی کر لیتا ہے، فنا حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ باقی ہے اس کو وجود محبوبہ کہہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نیا وجود اس کو ہبہ کر لیا، ہاں جی۔ تو یہ وجود محبوبہ جو ہے یہ اصل میں گویا کہ یوں سمجھ لیجئے اس کا ادراک کر رہا ہے، اس کا ادراک کر رہا ہے، تو پھر شاید کچھ مطلب یہ ہے کہ اس وہم سے انسان نجات حاصل کر لے کہ یہ تو وہم ہے، یہ تو وصال نہیں ہے، یہ وصال کا وہم ہے، ٹھیک ہے۔ علم الیقین کے درجے میں، اور دوسرا جو ہے نا حق الیقین کے درجے میں، ہاں تو علم الیقین میں تجلی سوری ہے نا، نہیں تو وہ تو تجلی سوری نہیں ہے نا، وہاں تو احساس نہیں ہے نا، تو احساس جب نہیں ہے تو کیسے تجلی سوری ہوگی؟ وہاں تو اس مطلب جو ہے نا وہ جو حق الیقین جب آ گیا تو وہاں تو احساس ختم ہو گیا، فنا ہو گیا نا، مکمل فنا ہو گیا، تو اب یہ جو باقی دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی بنا لیتے ہیں، وہ جو باقی بنا کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ وہم ختم ہو جاتا ہے اس کا، یعنی گویا کہ اس سے پہلے انسان کو وہم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے انسان کو وہم ہو سکتا ہے، اس کے بعد جب اس مقام تک چلا جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے، یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے سمجھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں آپ ڈاکٹر صاحب بات کو سمجھ آئی ہے نہیں؟
نہیں، بہرحال آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں نا. اور شہودی سوری مذکور کے ساتھ شہودی انفسی. شہودی سوری سے مراد یہ ہے کہ جس وقت کوئی صورت آپ کا منکشف ہوتا ہے. مذکور کے ساتھ شہودی انفسی کے متحد ہونے، شہودی انفسی کے متحد ہونے کا وہم پیدا ہونے کی جگہ ان دونوں مقامات میں آدمی کے بقا کا حاصل ہونا ہے. کیونکہ تجلی سوری متجلی لہو کو فنا کرنے والی نہیں ہے، اگرچہ قیود میں سے کسی قید کو کسی قدر دور کر لیتے لیکن فنا کی حد تک نہیں پہنچاتی. بس اس تجلی میں سالک کے وجود کا باقی رہنا پائی جاتا ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ موجود ہوتا ہے، اور سیر انفسی خود پوری فنا اور کامل ترین فقا کے بعد ہے. بس ناچار معرفت کی کمی کی وجہ سے ان دونوں بقاؤں میں فرق نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً اتحاد ایک ہی ہونے کا حکم لگا لیتے ہیں. ان دونوں گویا کہ ایک ہیں. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ دوسری بقا ان کے نزدیک بقا باللہ سے تعبیر کی گئی ہے اور اس وجود کو وجود موہب حقانی یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کا بخش وجود کہتے ہیں، تو شاید وہ ہم سے نجات حاصل کر لے. یعنی اگر وہ دوبارہ یعنی مطلب ایک شہود انفسی سے بقا کی طرف آ جائے، اس کو ایک نیا وجود موہوب عطا ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے وہ سمجھ جائے گا کہ جس کو دیکھا تھا وہ دیکھنا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک. اس مضمون سے کوئی شخص یہ نہیں سمجھے کہ بقا باللہ سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنے آپ کو حق تعالیٰ کا عین پائے، ایسا ہرگز نہیں. اگر اس گروہ کی بعض عبارتوں سے مطلب کا ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بقا یعنی اپنے آپ کو حق تعالیٰ کا عین معلوم کرنا جذبہ کے مقام میں بعض ذرات کو استحلاق، استغراق و اضمحلال کے بعد جو کہ فنا کے مشابہ ہے اور حقیقت میں فنا نہیں ہے. اور اکابر نقشبندیہ تعالیٰ اسرارہم اس کو وجود عدم سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ حقیقی و کامل فنا ہے سے پہلے حاصل ہوتی ہے. اس کا زائل ہونا ممکن ہے بلکہ وہ زائل ہوتی رہتے. کبھی اس فنا کو سالک سے لیتے اور کبھی اس کو واپس دیتے ہیں. اور وہ بقا جو کامل فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ زائل ہونے سے محفوظ اور خلل ہونے واقع ہونے سے معمون ہے. ان بزرگوں اکابر نقشبندی کے فنا دائمی فنا ہے یا حضرات عین بقا میں فانی اور عین فنا میں باقی ہے، اور جو فنا و بقا زوال پذیر ہے وہ احوال تروینات میں سے، اور ہم جس فنا کا ذکر کریں وہ ایسی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اس قسم کی فنا حاصل کر لے کہ وہ بار بار دوبارہ واپس جاتا ہو، تو یہ تلوین ہے، تبدیلی ہے، مسلسل تبدیلی ہے. اور جس وقت وہ اس تبدیلی سے نکل کے ایک حالت پہ آ جائے اور اس کے ذریعے سے بقا حاصل ہو جائے تو پھر اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں آتی. تو جو پہلی جو چیز ہے وہ استحلاق کے معنی میں، استغراق کے معنی میں ہوتی ہے. یعنی گویا کہ استغراق جب تک ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، اور جب دوبارہ استغراق سے باہر آئے گا تو پھر اپنے آپ کو دیکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ استحلاق والی بات ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. بقا باللہ جو آ جاتا ہے اس میں پھر یہ نہیں ہوتی، پھر یہ نہیں، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں ہے، پھر اس کو دھوکے سے نکل آ جاتا ہے. حضرت خواجہ نقشبند سے اس نے فرمایا کہ وجود عدم سے مراد یہ ہے کہ عدم کا ایگزسٹ کرنا، عدم کا ایگزسٹ کرنا. وجود عدم وجود بشریت کی طرف عود کرتا ہے، لیکن وجود فنا وجود بشریت کی طرف عود نہیں کرتا. بس لازمی طور پر ان کا وقت دائمی ہوگا اور حال سرمدی ہوگا، بلکہ ان کے لیے نہ وقت ہے نہ حال ہے. ان کا کام وقتوں کے پیدا کرنے والے حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ احوال کے پھیرنے والے کے ساتھ ہے. لہٰذا زوال کا قبول کرنا وقت و حال کے ساتھ مخصوص ہوا، اور جو شخص وقت و حال سے گزر گیا وہ زوال سے محفوظ رہا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جس کو چاہتے ہیں عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ وقت کا دائم ہونا اس وقت کا تعین وغیرہ کا اثر باقی رہنے کے اعتبار سے کہا گیا ہے، نہ کہ وقت کی وجہ سے. یہ بات نہیں، بلکہ دوام عین وقت کے لیے اور مدام ہمیشگی نفس حال کے لیے. ہاں یعنی مطلب یہ جو دوام جو ہے نا وہ تو مطلب وقت کے لیے، اور مدام جو ہے نا وہ یہ ہمیشگی یہ نفس حال کے لیے کہ حال ہمیشہ ہوتا ہے. بے شک زن گمان کی چیز کی حقیقت کو پہچاننے کا فائدہ نہیں دیتا. یعنی زن سے کوئی حق بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بعض زن گناہ ہے. تو قرآن پاک کی آیت ہے. بات بہت لمبی ہو گئی. اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مقدس بارگاہ کے میدان میں بات کرنے کی مجال نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے بندگی کے مقام اور ذلت و عاجزی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان کے پیدا ہونے سے مقصود بندگی کے معمولات کو بجا لانا ہے. جہاں پر حضرت بات کی طرف آ گئے کہ معرفت کی جو باتیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو پیدا کس چیز کے لیے کیا ہے؟ بندگی کے لیے پیدا کیا. تو لہٰذا وہ اپنی بندگی کو شناخت کرے. ٹھیک ہے نا. یہ والی بات ہے.
اس لیے ہم اپنی بندگی کے مقام اور ذلت و عاجزی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان کے پیدا کرنے سے مقصود بندگی کی معمولات بجا لیں. اگر ابتدا، شروع اور وسط درمیان میں کسی کو عشق و محبت دیا گیا ہے تو اس سے مقصود ما سوا اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے اس کا تعلق قطع کرنا ہے. عشق و محبت بھی مقاصد میں سے نہیں بلکہ عبودیت کا مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی عشق و محبت بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ باقی تمام چیزوں سے کٹ جائیں گے اور صرف اللہ کے بن جائیں گے. یہ اصل میں ابدیت کا ایک ذریعہ ہے. جب باقی، کیونکہ آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو بار بار اپنی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات آپ نہیں سنتے. لیکن جس وقت آپ اپنے نفس سے کٹ جائیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کریں گے، اور یہ ابدیت ہے. تو یہ عشق و محبت جو آپ کو نفس کے تقاضوں سے کاٹتا ہے، یہ ہماری ایک مجبوری اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں. ورنہ اصل مقصد جو ہے نا وہ تو عبودیت ہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان تعالیٰ کا ہمیشہ بندہ اس وقت میں جب ما سوا اللہ کی گرفتاری بندگی سے پوری طرح آزاد ہو جائے، اور عشق و محبت صرف ان تعلقات کو منقطع کرنے کا وسیلہ ہونے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. لہذا مراتب ولایت کا آخری مقام مقامی ابدیت ہے. ولایت کے درجات میں مقامی ابدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہے اس کے اثر سے آپ کو باہر نکلنا ہے بس. تو جب آپ باہر نکلیں گے تو اللہ کے بن جائیں گے. جب اللہ کے بن جائیں گے تو بس پھر آپ صحیح بندے بنے. تو یہ جو ہے نا مطلب اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے ولایت میں، مراتب ولایت میں. اس مقام میں بندہ اپنے مولا کے ساتھ اپنے لیے اس کے سوا اور کوئی مناسبت نہیں ہے کہ بندہ کا جانب سے احتیاج ہے اور مولا تعالیٰ و تقدس کی جانب سے ذات و صفات کے اعتبار سے پوری استغنا و بے نیازی ہے. یہ بات ہرگز نہیں کہ اپنی ذات کو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کو اس کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کو اس کے افعال کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی مناسبت محسوس کرے. ذلیت کا اطلاق ذل کے نبی منجملہ مناسبات سے اس سے بھی پاک و منزہ ظاہر کرتے ہیں. حق سبحانہ تعالیٰ کو خالق اور اپنے آپ کو مخلوق جانتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تجھے کس نے پیدا کیا تو میں کہوں گا اللہ نے. یہ اصل ہے، مطلب بنیاد ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخلوق سمجھوں. اس کے بعد میرے اور کون سی نسبت ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں، بس جو کہے گا میں مانوں گا. اس کے بعد میں کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. جس نے بھی اس چیز کو توڑا ہے، رشتہ داری کا جو کنسپٹ، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کوئی نسبت نہیں ہے، جس نے بھی اس کو چڑھا وہ کسی نہ کسی تکبر میں پڑ گیا ہے، کسی نہ کسی نقصان میں پڑ گیا ہے. مطلب جس کو کہتے ہیں مطلب ایک اس چیز کو جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو. جو مطلب بندگی کا جو وہ جو ہے نا توق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گلے میں ڈالا ہے، اگر کوئی بھی اس کو تھوڑا بھی چیلنج کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ضرور کسی نہ کسی تکبر میں پڑ گیا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی پرستش میں پڑ گیا ہے، کوئی نہ کوئی کام ایسا کر لے گا جس سے اس کو نقصان ہوگا. لہذا فائدہ اس میں یہ کہ انسان اس چیز سے اپنے آپ کو نکالے اور ہمیشہ اپنے آپ کو محض اللہ کا بندہ کہے اور مخلوق کہے، اس کے علاوہ اپنی طرف کوئی نسبت نہ کرے. یہود نے اپنی طرف کچھ نسبت کی نا تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہود نے کہا کہ وی آر چوزن پیپل، ہم منتخب لوگ ہیں. تو کہاں پہنچ گئے؟ شیطان نے اپنے لیے کچھ مقام سوچا تھا نا، خلقتنی من نار، حالانکہ وہ حقیقت کی بات تھی، آگ سے پیدا کیا گیا تھا. یہ تو نہیں کہ مطلب آگ سے پیدا نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس نے اس کو ایک مقام سمجھا. اب میرے ذہن دوسری طرف چلا گیا. اس لیے جو مقامات کا جو سوچ ہے نا بہت خطرناک ہے. اب مقامات کا سوچ اگر آپ ابدیت کی طرف لے جاتے ہیں تو محفوظ ہے. یعنی بندی جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ بندگی جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور بندگی کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا مقام اس کو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ بندے بن جائیں. مثال کے طور پر سستی میرے بندگی میں رکاوٹ ہے، سستی کو دور کر لو، وہ بندگی حاصل ہو جائے گی.
میرے جو ہے نا مطلب حرص بندگی میں رکاوٹ ہے، اپنی طرف کچھ نسبت کر رہا ہوں نا. حرص کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے طور پہ کچھ چیز چاہتا ہوں، حرص ہے. اب یہ جو حرص ہے، اس حرص کی وجہ سے اگر میں بندگی سے دور ہوں تو اس حرص کو دور کر کے بندگی کے قریب آ جاؤں تو یہ مقام ہے. اس طریقے سے صبر، تقویٰ، توکل، یہ سارے مقامات اگر میں بندگی کے لحاظ سے حاصل کر لوں تو یہ محفوظ راستہ ہے. اور اگر میں اس کو کسی اپنے علو شان کے مرتبے کے لحاظ سے اس کو مقام سمجھوں تو یہ تباہی کی بات ہے، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا. اس نے جو بات کی تھی، بات تو غلط تو نہیں کی تھی. خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا. مخلوق کا بات اس نے مانی تھی کہ میں اس کا مخلوق ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. یہ دونوں باتیں سچ ہیں، ان میں سے جھوٹ کوئی نہیں. لیکن اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا اپنے ذہن میں کہ میں اس سے اوپر ہوں. یہ جو مقام اس نے اپنے لیے سوچا، یہی تباہی تھی، اس کی نہیں تھی. یہ اس کی تباہی تھی. اسی نے اس کو نکال دیا اللہ تعالیٰ کے دربار سے. تو اب اگر کوئی مقام سوچے گا تو خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بارے میں علوشان والا مرتبہ اگر کوئی سوچے گا تو یہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے نہیں لے جا رہا؟ بس یہی چیز ہے جو کہ مطلب حضرت فرماتے ہیں. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ بندگی والی جو بات ہے وہ اصل میں جو ہے نا وہ اس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. ہم بندگی کی بات کریں گے. اچھا، مقام ابدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں. اس مقام میں بندہ اپنے مولا کے ساتھ اپنے لیے اس کے سوا کچھ مناسب نہیں، کہ بندہ کی جانب سے احتیاج ہے اور مولا تعالیٰ کی جانب سے ذات و صفات کے اعتبار سے پوری استغنا ہے اور بے نیازی ہے، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا. بے نیازی تھی. یہ بات ہرگز نہیں کہ اپنے ذات کو جل شانہ کی ذات کے ساتھ، اپنے صفات کو اس کے صفات کے ساتھ، اپنے افعال کو اس کے افعال کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی کوئی مناسبت محسوس کرے. ذلیت کا اطلاق ذل کہنا بھی من جملہ مناسبات سے. میں اگر اس کو اپنا ذل کہوں، میں اس کو یعنی اس کا ذل کہوں، یہ بھی کچھ مناسبت والی بات ہو جائے گی. یہ بھی میرے لیے خطرناک ہے. لہٰذا میں محض اپنے آپ کو اس کا مخلوق سمجھوں. ٹھیک ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کرتی. توحید فعلی ان بزرگوں کی ایک جماعت کو راہ سلوک کے دوران حاصل ہوتی ہے، اور وہ سوائے حق سے الفان تک کسی کو فائل نہیں پاتے. یہ بزرگ یعنی حضرات نقشبندی سے ہم جانتے ہیں کہ ان افعال کا خالق پیدا کرنے والے وہی ایک ذات یعنی حق تعالیٰ ہے، نہ کہ ان افعال کا مرتکب بندہ ہے. کیونکہ بات خود زندہ کا الحاد تک پہنچانے والی ہے. اور اس کی ایک مثال سے واضح کرتے ہیں. مثلا کوئی شعبہ باز پردے کے پیچھے بیٹھ کر چند جماعت بے جان مورتیوں اور تصویروں کو حرکت دیتا ہے، ان میں نئی عجیب و غریب افعال حرکت میں لاتا ہے. تیز نظر و باریک بین لوگ جانتے ہیں کہ ان بے جان مورتیوں میں ان افعال کا بنانے والا وہی شخص ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، لیکن افعال کو اختیار کرنے والے وہی صورتیں ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مورت متحرک ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ شعبہ باز متحرک ہے. شعبہ باز تو متحرک نہیں، درحقیقت یہ لوگ حضرات نقشبند اس حکم میں حق کو ثابت کرنے والے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی شریعت بھی اس حکم کو بیان کرتی ہے، اور وحدت فعل کے ساتھ حکم کرنا شکر والوں کا کام ہے. بلکہ صریح حق بات یہ کہ فاعل متعدد ہیں اور افعال کا خالق ایک ہی ہے. اور اس کی مانند وہ کلام ہے جو بعض صوفیوں نے توحید وجود کے بارے میں کہا ہے، وہ بھی شکر وقت اور غلب حال پر مبنی ہے. علوم لدنیا کے درست ہونے کی علامت ہے کہ علوم شریعہ کے ساتھ واضح طور پر مطابق ہو. اگر اس میں شرعی علوم سے بال برابر بھی تجاوز ہو تو وہ شکر کی وجہ سے، اور حق وہی ہے جس کو علماء اہل سنت والجماعت نے تحقیق کیا ہے. اور اس کے علاوہ زندہ کو الحاد محض بے دینی ہے یا شکر وقت غلب حال ہے. اور یہ تمام مطابقت مقامی ابدیت میں حاصل ہوتی ہے. اس مقام کے سوا ایک قسم کا شکر ثابت ہوتا ہے. اس سے حضرت نے یہ بات فرمایا کہ دیکھو اصل بات تو وہی ہے کہ جو شریعت کے مطابق ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے. اس سے اختلاف دو وجوہات سے ہو سکتی ہے. ہاں جی، یا تو یہ شکر کی وجہ سے ہوگا، اور یا زندہ کا ہوگا، یا زندگی ہوگا اور یا وہ معذور ہوگا، یا زندگی کو یا معذور ہوگا. تو زندگی سے بچانے کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کلام ہے ہی نہیں تو اس کے لیے بہترین تعویل ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ یا تو شکر مانیں کہ ہاں وہ شکر کی حالت میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسی بات کی جو شریعت کے مطابق نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ایک بات کو جیسے رویت باری تعالیٰ ہے، شریعت کے مطابق یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. نہ یہ جو ہے نا مطلب خواب میں ہو سکتا ہے، نہ جو ہے نا مطلب
دل کی آنکھوں سے ہو سکتے ہیں نہ عقلی آنکھوں سے ہو سکتا ہے. وہ شبہ اور مثال ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دنیا میں دیکھ نہیں سکتا. یہ بات تو ہو گئی شریعت کے مطابق. اب اگر کسی نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا تو یا شکر ہوگا اور یا پھر یہ ہوگا کہ وہ زندیق ہوگا. اب ہم بزرگوں کو زندیق کو تو نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شکر یعنی غلب حال میں تھے, ان کو پتہ نہیں چلا. اور یا پھر یہ کہیں گے کہ اگر اس کو پتہ چلا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کسی اور نے اس میں ڈالا ہوا ہے, یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے. یہ اصل میں بنیادی بات ہے جس پہ ہم زور دیتے ہیں. کسی شخص نے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ سلوک سے مقصود کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اجمالی معرفت تفصیلی اور استدلالی معرفت کشف ہو جائے. یہ نہیں فرمایا کہ معرفت شرعیہ سے زیادہ کوئی اور معرفت حاصل ہو جائے. اگرچہ راستہ علوم شریعہ پر زائد امور پیدا ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ حضرات انتہائی مقصود تک پہنچا دیجیے تو یہ زائد امور منتشر ناپید ہو جائیں اور وہی معرف شریعہ تفصیلی طور پر معلوم ہو جاتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں, حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے تصوف کا, جو سلوک کا ہے, وہ جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ جو اجمالی معرفت ہے, جو ہمیں اجمالی طور پر باتیں معلوم ہے, وہ تفصیلی طور پر معلوم ہو جائے. اور جو یعنی علمی باتیں, استدلالی باتیں, وہ کشفی ہو جائے, ہمیں نظر محسوس ہو جائے, کشفی باتیں. اب اس کا مطلب ہے کہ آخر میں تو ہم نے پھر وہی باتیں دیکھنی ہے نا جو کہ شرعی بات ہوں. ہاں درمیان میں ممکن ہے کچھ تفصیلات ایسے آ جائیں جو ہمیں خیال ہو کہ شاید یہ اس سے مختلف ہے, لیکن جب کمال پہ پہنچ جائیں گے تو پتہ چلے کہ نہیں تو وہی ہے, شریعت نے بھی یہی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, استدلال کی تنگی سے نکل کر کشف کے وسیع میدان میں آ جاتے ہیں. یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کو وہی سے اخذ فرمایا کرتے تھے, حضرات الہام کے طریق پر ان علوم کو حاصل کر لیتے ہیں. علماء نے ان علوم کو شریعتوں سے اخذ کر کے اجمال کے طور پر بیان کیا ہے. یہ علوم جس طرح انبیاء علیہ السلام کو تفصیلی اور کشفی طور پر حاصل تھے, ان بزرگوں کو بھی اس طرح حاصل ہو جاتے ہیں. ان کے درمیان صرف اصالت اور تبعیت کا فرق ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو اصالتاً حاصل ہے اور یہ اللہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مطابق سے حاصل ہوتے ہیں. اس قسم کے کمال کے لیے کامل اولیاء میں سے بعض کو کئی صدیوں اور بہت زمانوں کے بعد منتخب فرماتے ہیں. وہی جی چاہتا ہے کہ ایک اجمالی استدلالی مسئلہ کو مفصل لکھوں, لیکن کاغذ نے کوتاہی کی, یعنی ختم ہو گیا. شاید اختیار جان کی کوئی حکمت اسی میں ہوگی. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ بزرگوں کو, یعنی یہ جو ہے نا وہ کشفی طور پر وہی چیز حاصل ہو جاتی ہے, الہامی طور پر, جو انبیاء کو وحی کے طور پہ حاصل تھا. علماء نے وحی سے لے کر اس کو استدلالی طور پر بیان کر دیا, اجمالی طور پہ. اور جو مشائخ ہیں ان نے کشفی طور پر اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا. بلکہ چیز وہی ہے, چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو وہی سے آیا ہے وہی چیز کشف سے اور جو ہے نا اس سے بھی آیا ہے, تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا, یہ بتایا.